آج اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں لیکن وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے۔ جہیز دیں گے، لاکھوں روپے کا جہیز دیں گے، 8-10 لاکھ 20 ہزار تک جہیز دیں گے، لیکن 5 لاکھ ان کا اگر وراثت میں حصہ بنتا ہے، 2 لاکھ روپے وراثت میں حصہ بنتا ہے، وہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جہیز دینے کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کوئی وعید نہیں ہے کہ جس نے بیٹی کو جہیز نہ دیا اس کو یہ سزا ہوگی۔ وراثت نہ دینے کے لیے وعیدات ہیں، بیٹیوں کا حق ہے، جو نہیں دے گا اس کو سزا ملے گی۔ بیٹیوں کا حق جس نے کھایا وہ سزا ملے گی۔ اگر باپ نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام جائیداد کرا دی، بیٹیوں کو محروم رکھا، یہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی۔ والد کے انتقال کے بعد بھائیوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیا، گھر سے حصہ نہ دیا، پلاٹ سے حصہ نہ دیا، زمین سے حصہ نہ دیا، جائیداد سے حصہ نہ دیا، جانوروں سے حصہ نہ دیا، جو بھی ترکہ والد چھوڑ کر گیا، اگر بھائیوں نے نہ دیا، ان بھائیوں کو جہنم میں سزا ملے گی، قبر میں ان کو سزا ملے گی، محشر کے میدان میں یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے۔ اس لیے جو شریعت کا حکم ہے اس کو اپنائیں، بیٹیوں کو ان کا جو حصہ بنتا ہے وراثت میں وہ ان کو حصہ دیں، جہیز ان کا نہ دیں۔ آپ کیونکہ معاشرے سے متاثر ہے نا، آپ نے ناک بچوانی ہے نا اپنی۔ ماحول معاشرہ تو ہمارا اتنا گندا ہو چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، اچھا جی سامان آ گیا جہیز کا، پھر صدا لگتی ہے، آواز لگتی ہے، کہاں؟ محلے میں، گاؤں میں، چک کے اندر، سارے رشتہ داروں کو، سارے محلے والوں کو بلایا جائے، اور جی آؤ جہیز دیکھو، بچیاں آ گئیں۔ آپ کو خبر ہے ان دیکھنے والی بچیوں میں وہ بچی بھی ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جو بچی یتیم اسی ان بچیوں کے درمیان میں کھڑی ہے، یا وہ بچی جس کا والد بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، وہ بچی بھی کھڑی ہے۔ وہ جب تمہارے مہنگے مہنگے فرنیچر کو دیکھے گی اور الماریوں کو، برتنوں کو، کپڑوں کو، سامان کو دیکھے گی، کیا اس کا جی نہیں کرے گا؟ کیا اس کا دل نہیں کرے گا؟ اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ میرا بابا بھی ہوتا، میرا ابا صحیح صحت مند ہوتا، ہمارے پاس روزگار ہوتا، ہمارے پاس دولت دھن ہوتا، میرا ابا بھی مجھے دیتا۔ آپ کو خبر ہے وہاں کھڑی ہوئی وہ یتیم بچیاں کتنی بار تباہ اپنے آنکھوں میں آنسو صاف کرتی ہیں، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ان کو بلا کر ان کے زخموں کے پر تم نے نمک چھڑکا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کی ذات قادر وہ ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے بچے کو کسی یتیم کے سامنے بوسہ نہ دینا۔ کیوں تم نے اپنے بچے کو بوسہ دیا؟ وہاں یتیم کھڑا ہے، اس کو ابا یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل ہے، اس کا دل دکھی ہو گیا۔ اللہ قادر ہے اس بات ذات پر تیرے بچوں کو وہ یتیم کر کے رکھ دے۔ تو بیٹیوں کو جو حق بنتا ہے وہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں، اچھا جی درمیان میں بٹھا لیا ہے، ابا جی کا انتقال ہو گیا، کس نے جی وہ زمین لینی ہے، وراثت میں سے حصہ کس نے لینا ہے؟ اب بچیوں نے 2 جواب دینے ہیں، یا تو ہاں میں لینا ہے یا نہیں لینا۔ اگر وہ لینے کے لیے تیار ہیں تو وہ یہی سمجھیں گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دروازے پر ہمارا آنا بند ہو جائے گا، اس لیے وہ کوئی کہہ دیتی ہے میں نے نہیں لینا۔ یاد رکھیں وہ کہہ بھی دے میں نے نہیں لینا، پھر بھائی تیرے لیے اس کا کھانا پھر بھی حرام ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو ان کے نام کرو، جو بھی جائیداد ہے ان کے نام کرو، زمین ان کے نام کرو، ان کے سپرد کر دو، ان کے قبضے میں دے دو، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر بعد میں وہ چاہیں تو تمہیں واپس کر دیں، وہ چاہیں کسی مسجد مدرسے میں دے دیں، وہ چاہیں کسی اور کو دے دیں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو بنائیے اور صرف دنیا کے چکر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ جو شریعت نے آپ کو حکم دیا اس کو رکھیے پہلے، ماحول معاشرہ یہ بعد میں ہے۔ اس لیے ہم لوگ جہیز دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جہاں وراثت کا حق بنتا ہے وہاں بچیوں کو محروم کرتے ہیں۔